بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید اللہ خلیل، فاروق ڈگری کالج، پاک اسٹڈی لیکچر، چیپٹر نمبر 1، اور آج ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان میں تحریک خلافت، یعنی تحریک خلافت کا کیا رول تھا اور تحریک خلافت کون سی تحریک تھی اور یہ تحریک کس لیے مسلمانوں نے چلائی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تحریک خلافت سے مراد کیا ہے۔ تحریک خلافت سے مراد وہ تحریک جو بر صغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں سلطنت عثمانیہ کے خلافت کو بچانے کے لیے شروع کی تھی۔ سلطنت عثمانیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 571 AD کو پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد 40 سال کی عمر میں نبوت، پھر 10-11 سال جو ہے وہ اس نے مکے میں تبلیغ کی، اس کے بعد مدینہ ہجرت، اور پھر مدینہ میں انہوں نے ایک ریاست، پھر مکے کو فتح کرنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رحلت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلا خلیفہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور یہ فتوحات کا سلسلہ جو مکہ سے شروع ہوا تھا یہ 22,000 مربع میل پہ 22 لاکھ مربع میل پہ یہ پہنچ گیا۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے بہت سے فتوحات کیے، اور پھر یہ سلسلہ آتا آتا تقریباً حضرت امیہ خاندان جو تھا وہ آخری خلافت ان کی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی طرف، کہ یہ سلطنت عثمانیہ، اور اصل میں عثمانیہ کیا، سلطنت عثمانیہ کیا تھی، تحریک خلافت کیا تھی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے غازی ارطغرل کے بارے میں۔ غازی ارطغرل کون تھا؟ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی ہے۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، اور کچھ کتابیں 1281 میں بتاتے ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، کندوز، سوچی اور عثمان۔ آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کے وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اس بیٹے عثمان کے نام ہی سے خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اس سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 921 عیسوی تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلوار امت مسلمہ کا دفاع کیا، اور اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد حرم، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبے جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ اب آتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں کون کون سی ریاستیں شامل تھی۔ یعنی موجودہ ترکی کے علاوہ عرب ممالک جس میں سعودی عرب اور اس کے ساتھ UAE، ٹھیک ہے، اور یہ جو دبئی، قطر، شام، اردن، فلسطین، یہ سارے جو علاقے تھے یہ سلطنت عثمانیہ میں آتے تھے۔ وسطی ایشیا کے کچھ علاقے تھے، براعظم افریقہ کے ممالک اور مشرقی یورپ کے بعض علاقے اس سلطنت کے زیر قبضہ تھے۔ برصغیر پر اگرچہ انگریزوں کی حکمرانی تھی، لیکن یہاں کے مسلمان سلطنت عثمانیہ کے خلافت کا بے حد احترام کرتے تھے، اور ترکی کے خلیفہ کو روحانی طور پر اپنا خلیفہ تصور کرتے تھے۔ پس منظر کیا تھی؟ تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ اس کے کیا پس منظر تھا؟ پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں شروع ہوئی تھی، 1918 کو ختم ہوئی۔ اس جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی، اور اتحادی ممالک برطانیہ، فرانس،
یونان اٹلی کو فتح حاصل ہوئی، یعنی اس کے اگینسٹ جو ممالک تھے، اس کے مخالف جو ممالک تھے، ان کو فتح حاصل ہوئی۔ چونکہ اس جنگ میں ترکی نے، یعنی یہاں پہ جو سلطنت عثمانیہ تھی، تو انہوں نے یہاں پہ اس جنگ میں جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اس لیے جنگ کے بعد اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ برطانوی حکومت ترکی کے خلاف انتقامی کارروائی کرے۔ چونکہ بر صغیر کے مسلمانوں کا ترکی کے خلافت سے روحانی لگاؤ تھا اور خلافت کو عالم اسلام کا مرکز اور مسلمانوں کے اتحاد کی علامت سمجھتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہر قیمت پر سلطنت عثمانیہ اور خلافت کو بچایا جائے۔ تحریک خلافت کے مقاصد اور مطالبات۔ تحریک خلافت کے مقاصد کیا تھے یا مسلمانوں کے مطالبات کیا تھے؟ خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھا جائے۔ یہاں پہ جو سلسلہ 1200 سے شروع ہوا تھا، تو یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہی خلافت جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات مسلمانوں کے قبضے میں رہنے دیا جائے، جس طرح بیت المقدس، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اس طرح مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں تو وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہنے دیا جائے، اور سلطنت عثمانیہ کے حدود وہی رہنے دی جائے، یعنی سلطنت عثمانیہ کے جو حدود پہلے تھے وہی کے وہی رہنے چاہیے۔ اس کے بعد واقعات کیا ہوئی؟ یہ تحریک تو شروع ہوئی، واقعات کیا ہوئی؟ سب سے پہلے خلافت کمیٹی کا قیام۔ خلافت عثمانیہ کی حفاظت کی خاطر ہندوستان کے مسلمانوں نے 5 جولائی 1919 کو آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کی اور برطانوی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ ترکی کی خلافت کو ختم نہ کیا جائے۔ اس کمیٹی کی تشکیل میں جن مسلمانوں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا، ان میں مولانا عبدالباری، ڈاکٹر ایم.اے. انصاری، حکیم محمد اجمل اور ممتاز حسین کے نام قابل ذکر ہے۔ ان سب کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی بھی تحریک خلافت کے سرگرم ارکان تھے، مگر دونوں کمیٹی کی تشکیل کے وقت جیل میں تھے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے معاہدہ سیورے۔ اگست 1919 میں اتحادی ممالک نے خفیہ طور پر معاہدہ سیورے کے نام سے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے مطابق سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ پروفیسر ظہور انجمن کے مطابق 14 مئی 1920 کے اتحادیوں نے پیرس میں معاہدہ سیورے کی شرائط کا اعلان کر دیا۔ اس معاہدے کے روح سے سلطنت عثمانیہ کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ترکی کے تمام بیرونی مقبوضات چھین لیے گئے، یعنی ترکی نے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہ تمام جو مقبوضات تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ استنبول کو بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا، ارمینیا کو آزاد عیسائی ریاست بنا دیا گیا، فلسطین، عراق، اردن کو برطانیہ اور شام کو فرانس کے تحویل میں دے دیا گیا۔ بری فوج کی تعداد کم کر دی گئی، ہوائی فوج رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی، ترکی کے بحری جہاز ضبط کر لیے گئے، ترکی پر بحری تاوان جنگ بھی عائد کیا گیا۔ خلافت کی وفد۔ مارچ 1920 میں محمد علی جوہر کی سربراہی میں مسلمانوں کا ایک وفد برطانیہ روانہ ہو گیا۔ جو اس وقت مولانا محمد علی جوہر پہلے جو جیل میں تھے، وہ 1920 میں جیل سے باہر آ چکے تھے، تاکہ برطانوی حکومت کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ ترکی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کرے، بلکہ برطانیہ ترک کے دشمن وزیر اعظم لارڈ جارج نے نہایت دھمکی آمیز اور طنزیہ جواب دیا کہ جرمنی کے ساتھ انصاف ہو چکا ہے، نہایت خوفناک انصاف، تو ترکی اس سے کیوں بچے؟ اس پر وفد مایوس ہو کر برطانیہ سے ناکام واپس آیا۔ اس کے بعد مئی 1920 کو مسلمانوں نے ایک تحریک کے عدم تعاون کے نام سے ایک تحریک شروع کی۔ 19 مئی میں خلافت کمیٹی نے حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ کانگریس نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا اور تحریک کی عدم تعاون میں بھرپور شرکت کی۔ ہندو کا مقبول لیڈر گاندھی اس تحریک میں پیش تھی۔ اس تحریک کے دوران مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے گئے: حکومت برطانیہ کے عطا کردہ خطبات اور تمغے واپس کر دیا جائے، عدالتوں، تعلیمی اداروں اور غیر ملکی اشیاء کا بائیکاٹ کیا گیا، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دیے گئے،
خلافت کمیٹی اور گاندھی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اگر حکومت نے خلافت کمیٹی کے مطالبات تسلیم نہ کیے تو پولیس اور فوجی ملازمت سے بھی استعفے دے دیے جائیں گے۔ اگرچہ اس پر بھی کچھ نہ ہوا تو تمام ہندوستانی حکومت کو ٹیکس ادا کرنے سے انکار کریں گے۔ ہجرت: جب تحریک خلافت زور پر تھی تو اس دوران بعض علماء جن میں مولانا محمد علی جوہر پیش تھے نے ہندوستان کو دارالحرب یعنی دشمن کا ملک قرار دے کر مسلمانوں کو ہندوستان سے ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر اگست 1920 میں ہزاروں مسلمانوں نے اپنی گھر بار سستی قیمتوں پر فروخت کر کے افغانستان کی طرف ہجرت کی۔ پہلے تو افغان حکومت ان مہاجرین کو خوش آمدید کہا، مگر جب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو افغان حکومت نے سرحد بند کر دی اور مہاجرین کو واپس کر دیا۔ ان میں بڑی تعداد میں لوگ سفر کی مشکلات کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں واپس پہنچے تو ان کا نہ گھر تھا، نہ کاروبار تھا، نہ جائیداد تھا۔ تحریک خلافت میں ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں آباد عرب نژاد موپلا نسل کے مسلمانوں نے نہایت گرم جوشی سے حصہ لیا۔ حکومت نے تحریک کو دبانے کے لیے موپلوں کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا اور نہتے لوگوں پر فائرنگ کر کے سینکڑوں کی تعداد میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد تحریک خلافت کا خاتمہ، جو ہم اس کے بعد اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تھینک یو۔